اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ دہر کے پہلے رکوع کا خلاصہ پیش کرنا اس وقت پیش نظر ہے۔ میں نے اس کی شروعات کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ کا نام دہر ہے اور اس کی شروعات بھی اسی آیت کی پہلی جو شروعات ہے اسی میں یہ لفظ ہے دہر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے، من الدہر، ایک طویل مدت، جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اس کائنات کے اندر انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 10,000 سال انسان کی تاریخ ہے۔ ہجی ویلز کی جو کتاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا جو ایگزسٹنس ہے اس دنیا کے اندر وجود، وہ 20,000 سال کی تاریخ زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی پرانی تاریخ نہیں ملتی۔ بائبل کے حساب سے جو پہلا چیپٹر ہے جینیسس، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تاریخ 5,000 سال ہے۔ 5,000 سال، 10,000 سال یا 20,000 سال مان لیجئے، اس سے زیادہ انسان کی تاریخ نہیں ہے، جبکہ اس دنیا کو بنائے ہوئے 4.5 بلین ایئرز ہو گئے، ہے نا۔ کتنا طویل مدت ہے کہ جس میں انسان تھا ہی نہیں۔ 4.5 بلین سال گزرے، اس سے پہلے سورج بنا، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا بنے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کی کوئی بساط نہیں تھی، اس کی کوئی ہستی نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ٹائم 3 لیول کے ہیں۔ دہر کا جو لفظ ہے، دہر کا مطلب ہے ٹائم لیس ٹائم۔ انگریزی میں ہم کہنا چاہیں تو ایک ایسا وقت جسے آپ وقت میں ناپ نہیں سکتے، ٹائم لیس ٹائم ہے دہر۔ وقت کو جو کہتے ہیں ٹائم کو، وہ عصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ جو معروف زمانہ، جو معلوم زمانہ 5,000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے آپ اگر ناپ سکتے ہو تو وہ عصر ہے۔ دہر جو ہے آپ ناپ نہیں سکتے، ٹائم لیس ٹائم ہے۔ اور عصر جو ہے ٹائم ہے، اور ہین کہتے ہیں اسپیسیفک ٹائم، جس مدت میں انسان دنیا میں آیا اور چلا گیا۔ میں جس دن پیدا ہوا وہاں سے میری تاریخ شروع ہوئی، اور میں جس دن مر جاؤں میری تاریخ ختم۔ زیادہ سے زیادہ میری تاریخ میرے بیٹے یاد رکھیں گے، میرے پوتے یاد رکھیں گے، 2 جنریشن 3 جنریشن اس تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ یہ ہین ہے، اسپیسیفک ٹائم۔ ایک ٹائم لیس ٹائم میں ایک ٹائم ایسا آیا جس میں انسانیت آئی، اور اس ٹائم کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہر فرد پیدا ہوتا ہے، آتا اور چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم مختلف مدارج اور مرحلوں سے انسان کو گزارتے ہیں۔ انسان کا فیٹس اگر آپ دیکھیں تو 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، آپ کسی بھی انیٹومی لیب کو چلے جائیے۔ مجھے کئی بار جو ہے اس طرح کے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے انیٹومی لیب کو جانے کا موقع پڑتا ہے۔ دیکھا میں نے کہ ہر ہفتے کا بچہ جو ہے ٹیوب کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو انسان کا بچہ ہی نہیں لگتا۔ پہلے تو ایک رائی کے دانے کے برابر نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، اس کے بعد ایک جونک کی طرح نظر آتا ہے، ایک مچھلی کی طرح نظر آتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں تو سی ہارس کی طرح نظر آتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ایک بندر کی طرح نظر آتا ہے، اور ڈسپرپورشنیٹ اتنا بڑا سر ہے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پیر ہیں، لگتا ہی نہیں کہ انسان بنے گا۔ لیکن اچانک 6-7 مہینے کے بعد ایک دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزار کر انسان پیدا کر دیتا ہے۔ جو اس کی قدرت ہے، اس کی کرشمہ سازی، اس کا کمال ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پروردگار بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کہا کہ ہم انسان کو مختلف مرحلوں سے پیدا کرتے ہیں، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ کیوں سننے اور دیکھنے والا بنایا؟ تاکہ وہ ان کا استعمال کرے اور صحیح راستے تک پہنچے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سننے اور دیکھنے والا اس لیے بنایا تاکہ وہ سیدھا راستہ پا کر یا تو ہدایت یافتہ بنے، اور اگر وہ کفران نعمت کرنا چاہیں، کافر بننا چاہیں، تو یہ بھی اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے، ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہا کہ کافروں کو زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ،
جہنم کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا اور پاپ و زنجیر ہوں گے انہیں لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد جنتیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. آج کا موضوع ہمارا اصل میں یہی کہ جنت اور جنت کی نعمتیں، اس موضوع پر بات کرنا ہے. یہ آیتیں یہاں 3 لیول کی جنتوں کا ذکر ان آیتوں کے اندر آتا ہے. پہلی ایک جنت ہے جو جہاں بندے مومنین اپنے حساب سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی آزادی کے حساب سے شراب پیئیں گے. اس کا اس کی گویا منظر کشی ہے. پھر اس سے اوپر کے درجے کی ایک اور جنت کا ذکر آتا ہے، وہاں شراب پینے کا بھی ذکر آتا ہے لیکن اس کی کوالٹی شراب الگ ہے اور اس ماحول کا بھی ایک الگ اس کا گویا کہ اس کی منظر کشی ہے. پھر ایک تیسری جنت ہے جو عظیم گویا کہ بہت ہی عظیم سلطنت والی جنت ہے. اس جنت میں مومنوں کو لے جایا جائے گا. 3 جنتیں اور 3 شراب کا ذکر ان آیتوں کے اندر ملتا ہے. پہلی جنت کا ذکر یہ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ، متقی لوگ، جنتی لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کے جام انہیں دیے جائیں گے اور اس میں کہا گیا کہ کانا مزاجها کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ شراب کی پہلی نشست ہوگی اور لوگ شراب پئیں گے، جنتی شراب پئیں گے، شراب کے مزے لوٹیں گے. یہ شراب کیسی ہوگی؟ کافور کی آمیزش ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا یا تو اس کے اندر کافور میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے اس طرح کی شراب کو پینے کے نتیجے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ آدمی پینے کے بعد اسے متلی آنے لگے، اسے الٹی آنے لگے، اس کا سر خراب ہو جائے، چکرانے لگے، وہ بکواس کرنے لگے. ایسی شراب نہیں ہے. یہ شراب پینے کا انسان تو مست ہوگا، اسے خوشی ملے گی، مسرور ہوگا اور اس کے ہوش جو ہے وہ باقی رہیں گے، ہوش جو ہے اڑ نہیں جائیں گے. یہ جنت کی پہلی شراب کا ذکر ہے کہ یہ شراب کافور کی شراب ہوگی. اس کا ایک مطلب ہے ٹھنڈک ہوگی شراب کے اندر. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ رنگت میں یہ سفید ہوگی، جیسے کافور سفید ہے اس طرح گویا کہ وائٹش کلر کی شراب جو ہے سپلائی کی جائے گی. یہ شراب کہاں پئیں گے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ شراب کی نہریں ہوں گی اور اس کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس چشمے کی شاخیں جہاں چاہیں وہ اپنے گھروں کے اندر لے جائیں گے. شراب کے بعد چشمے ہیں اور ان چشموں سے وہ لے کر جائیں گے اور اسے اپنے گھر تک پائپ لائن اس کے لے جائیں گے. اور مان لیجئے کہ ہر بندے مومن کی جو جنت ہوگی اس کے اندر اس کا ایک خاص کارنر ہوگا شراب کھانے کا. وہاں شراب کی بوتلیں جمع ہوں گی، شراب کے پائپ لائنز لے کر آئیں گے اور آپ جیسے من چاہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر پئیں. اس میں کوئی روک ٹوک کرنے والا اور کوئی اس کے اندر گویا کہ پابندیاں نہیں ہوں گی. جیسے ہم گھر میں کھاتے پیتے ہیں تو اس وقت ہم کبھی بنین سے بھی ہوتے ہیں، کبھی معمولی شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، ہم اپنے معمولی برتنوں میں کھا لیتے پی لیتے ہیں. اس کا ایک لیول ہوتا ہے گھر کے اندر اپنی آزادی، اپنی سہولت کے حساب سے یفجرونها تفجیرا. اس کی شاخیں نکال کر جنت کے اندر اپنے اپنے گھروں میں لوگ شراب کی شاخیں لے کر چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب کی پائپ لائنز بچھی جائیں گے اور پائپ لائنز آپ کے گھروں میں، آپ کے بیڈ روم میں، جس طرح سے آج جو ہے ٹیلی فون کا لائن اور کیبل کا لائن ہر بیڈ روم میں اور ہر ہال کے اندر ہوتا ہے، اس طرح شراب کی پائپ لائنز آپ کے گھروں کے اندر بچھا دیے جائیں گے اور آپ جیسے من چاہے جب چاہیں آپ پکڑ کر پی لیں گے. اور شراب کے جام میں کوئی بھی شراب کی جام ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اعلیٰ گویا کہ کوالٹی کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے، آپ پی لیں گے. یہ پہلی شراب کی محفل ہے کہ شراب دی جائے گی، شراب پئیں گے، شراب کی نالیاں اس کی لائنز نکال کر لے جائیں گے اور گھر میں اپنی سہولت، اپنے پسند اور اپنے برتنوں میں اپنے من پسند انداز سے پئیں گے. بندہ مومنین کو یہ جنت ملے گی اور یہاں شراب پئیں گے کافر کی شراب. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یوفون بالنذر، جو نظر مانتے ہیں اللہ کے پاس اس نظر کو پوری کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب فوراً کوئی مصیبت آ گئی، معلوم ہو گیا ان کا بچہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً انہوں نے نیت کی کہ میں جو ہے 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اس کے بعد جا کر دیکھنے کے بعد بڑا ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بس ایک اور سائیکل سے جو ہے ان کا اسکوٹر ٹکرا گیا، تھوڑا سا بچوں کو ادھر ادھر سے اسکریچز ہے. اب بھاگ کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں امین صاحب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 1000 یاسین پڑھنے کی نیت کر لی ہے، کیا اب اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ ہوتے بھی ہیں، اچھا 1000 ہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ اس میں سے 1000 میں سے 50 بار پڑھ دیجئے. بچت کے 950 تھے نا، 950 کے بدلے ایک یاسین کے بدلے آپ اتنا روپے ہو تو 9500 روپے ہمارے ادارے کو دے دیجئے، ہمارے مدرسے کو دے دیجئے. لوگ اس طرح سے راستے بھی نکال لیتے ہیں. یہ سب ہوتے ہیں، واقعہ ہی ہے، مجھے معلوم ہے ایسا کہ نظریں مانتے ہیں لوگ اور نظروں سے نیچے اتر جاتے ہیں، فوراً اس میں سے کمی کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں. بندہ مومن جنت کو جانے والے وہ ہوں گے جب نظر مانتے ہیں تو وہ نظر پوری کرتے ہیں، جو وعدہ اللہ سے کریں اس منت کو پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور آخرت کے اس دن سے ڈرتے اور لرزتے اور کانپتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیل جائے گی. آدمی سوچتا ہے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، جس دن جو ہے سورج اور چاند
چاند ملا کر رکھ دیے جائیں گے، پہاڑ جو ہے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، کیا عالم ہوگا، اس کی مصیبت ہر طرف جو پھیلے گی، اس سے ڈرتے اور لرزتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ جنت کن کو ملے گی؟ جو نظر پوری کرتے ہیں، جو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ جنت